بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، اس ویڈیو میں سلطان محمود غزنوی کے حالات اور واقعات اور خصوصاً جو انہوں نے ہندوستان پر حملے کیے تھے ان کا ذکر کیا جائے گا۔ ویڈیو کے آخر تک رہیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ محمود غزنوی زابلستان موجودہ افغانستان کے علاقے غزنہ میں 2 نومبر سن 971 کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام سبکتگین تھا، جنہوں نے 977 میں غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس پر انہوں نے سامانیوں کے تحت رہ کر کے خراسان اور ماوراء النہر پر حکومت کی۔ سلطان محمود غزنوی بہت بڑے عاشق رسول تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اور قرآن و سنت کی پاسداری رکھنے والے عظیم حکمران تھے۔ امت مسلمہ سلطان محمود غزنوی کی اصطلاحات کو تا قیامت رشک کی نگاہوں سے دیکھتی رہے گی۔ محمود غزنوی کے والد کی وفات اگست 997 میں ہوئی تو اس وقت سلطان محمود اپنے باپ کی طرح سے نیشا پور کا حاکم مقرر تھا، اور سلطان کا بھائی اسماعیل جو باپ کی وفات کے موقع پر غزنہ میں موجود تھا، اس نے اپنے تاج پوشی کا اعلان کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے پہلے خط کتابت کے ذریعے بھائی اسماعیل سے بات کرنے کی کوشش کی۔ جب کوئی حل نہ نکلا تو سن 998 میں غزنہ پر حملہ کر دیا۔ جو ان کے بھائی اسماعیل تھے ان کی حکومت ختم کر کے خود غزنہ کی سلطنت سنبھال لی۔ سلطان محمود غزنوی، جن کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم جرنیلوں میں شامل کیا جاتا ہے، ان کی فوج کم و بیش 1 لاکھ تھی، اور فوج میں عرب، غوری، سلجوق، افغان، مغل کے علاوہ 10,000 سے 15,000 ہندو سپاہی بھی شامل تھے۔ ہندوستان سے جتنے بھی فوجی بھرتی کیے جاتے تھے وہ بیشتر ہندو ہوتے تھے۔ ان کا کمانڈر بھی ہندوستانی ہوتا تھا، جس کو سپہ سالار ہندوان کہا جاتا تھا۔ عباسی خلیفہ نے سن 999 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی کو یمین الدولہ کا خطاب عطا کیا، جس کی مناسبت سے سلطان محمود کے خاندان کی حکومت کو یمینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے ہرات کے قریب صحرا کنارے ایک خاص شہر ہاتھی نگر تعمیر کیا کہ ان خطوں کے گرم آب و ہوا ہندوستان کے موسموں سے مطابقت رکھتی تھی۔ پھر اس نے ہندوستان سے لائے ہوئے سینکڑوں ہاتھیوں کی پرورش اس شہر میں کی۔ ہاتھیوں کے ساتھ انہیں سدھارنے والے بھی ہندوستان سے منگوائے گئے، اور یوں ہاتھی اس شہر میں خوش و خرم ہو گئے۔ محمود ہر برس ان ہاتھیوں کی مدد سے ہندوستان پر حملہ آور ہوتا اور واپسی پر انہیں غزنہ کے بجائے ہرات کے قریب اس ہاتھی نگر میں واپس بھیج دیتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی، جس کی سب سے بڑی وجہ شہرت ہندوستان پر 17 حملے ہیں، ان کی بنیادی وجہ جان لینا انتہائی ضروری ہے۔ موجودہ پاکستان کے علاقے لاہور سے پشاور تک کا علاقہ ایک ہندو راجہ جے پال کے زیر سلطنت تھا۔ جے پال اور سلطان محمود کے باپ سبکتگین کی ایک جنگ پشاور اور جلال آباد کے علاقوں میں سن 1986 میں ہوئی تھی، جس میں جے پال کو شکست ہوئی اور سبکتگین کی سلطنت دریائے سندھ کے ساتھ اٹک تک پھیل گئی تھی۔ سلطان محمود نے حکومت سنبھالتے ہی پشاور تک کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مہمات کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا، تو راجہ جے پال، جو پہلے ہی اپنی شکست کا بدلہ لینے کو بیتاب تھا، اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور غزنہ پر حملہ کے لیے نکل پڑا۔ سن 1001 میں پشاور کے قریب راجہ جے پال اور سلطان محمود کی فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ راجہ جے پال کو شکست ہوئی اور پورے خاندان سمیت گرفتار ہو گیا۔ مذاکرات اور ایک بھاری تعاون کے عوض رہائی کے بعد راجہ جے پال واپس لاہور آیا۔ چونکہ لڑائی سے پہلے جے پال اپنے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر گیا تھا، اس لیے شکست کے بعد نہایت شرمندگی کی حالت میں اپنی حکومت بیٹے انند پال کے حوالے کر کے خود لاہور کے ایک دروازے کے پرانے برگد کے درخت کے پاس ایک آگ جلائی اور خود اس میں چھلانگ لگا کر کے جل مرا۔
سلطان محمود غزنوی نے دوسرا حملہ 1004 عیسوی کو کیا اور یہ دریائے ستلج کے قریبی علاقوں پر مشتمل ریاست پر یہ حملہ کیا جس کا راجہ بجی راؤ تھا۔ تیسرا حملہ ملتان کے حاکم ابو الفتح کے خلاف 1006 میں کیا، لیکن رستے میں ہی یہ دریائے سندھ کے کنارے جے پال کے بیٹے انند پال کے ساتھ مڑبھیڑ ہو گئی۔ سخت جنگ کے بعد انند پال کو شکست ہوئی اور بعض روایات کے مطابق وہ کشمیر پناہ لینے کے لیے بھاگ گیا۔ انند پال راجہ جے پال کا بیٹا، اس کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے ملتان کا رخ کیا اور ملتان کو فتح کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ملتان کا حاکم جے پال کے پوتے سکھ پال کو مقرر کیا جو اسلام قبول کر چکا تھا۔ جلدی سلطان محمود غزنوی کو پھر ملتان جانا پڑا جہاں پر سکھ پال نے بغاوت کر دی تھی۔ 1008 میں سلطان نے سکھ پال کو شکست دے کر معزول کر دیا۔ اسی دوران انند پال جو شکست کھا کر کشمیر بھاگ گیا تھا، اس نے واپس آ کر ایک بار پھر سلطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انند پال نے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کر دیا۔ 1008 کے آخری دنوں میں ایک بار پھر دریائے سندھ کے قریب اٹک کے علاقے میں جنگ کا آغاز ہوا۔ خون ریز جنگ کے بعد انند پال کو ایک بار پھر شکست ہوئی۔ 1009 کے آخری مہینوں میں ایک بار پھر سلطان محمود نے ہندوستان پر حملہ کر کے پہلے نارائن پور کی ریاست کو فتح کیا اور پھر 1010 میں ملتان کے گرد و نواح کے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ سن 1014 میں سلطان نے انند پال کے بیٹے لوجن پال کو موجودہ کوہستان کے علاقے میں شکست دی اور مزید لوجن پال کی مدد کے لیے کشمیر سے آئے ہوئے ایک بڑے لشکر کو بھی شکست فاش سے دوچار کیا۔ سن 1015 میں سلطان محمود نے کشمیر پر حملہ کیا اور لیکن برف باری کے باعث راستے بند ہونے پر بغیر جنگ کے ہی واپس آنا پڑا۔ 1018 میں سلطان محمود نے پہلی بار پنجاب کے پار دریائے جمنا کے علاقے میں اپنی فوج کو اتارا اور ہندوؤں کے مذہبی مقام متھرا کو فتح کرنے کے بعد ایک مشہور ریاست قنوج کا محاصرہ کر لیا۔ قنوج کے راجے نے سلطان سے صلح کا پیغام بھیجا اور سلطان کے ماتحت رہنا قبول کر لیا۔ 1019 میں قنوج کی ملحقہ ریاست کالنجر کے راجہ گنڈا نے قنوج پر حملہ کر کے راجہ کو قتل کر دیا۔ اس کی خبر جب سلطان محمود تک پہنچی تو وہ اپنے مطیع راجے کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نکلا اور کالنجر پر حملہ کر کے اسے شکست فاش سے دوچار کیا۔ راجہ لوجن پال اور راجہ گنڈا جو سلطان محمود سے شکست خوردہ تھے، دونوں نے مشترکہ طور پر ایک بڑے حملے کی تیاری کی اور ایک بار پھر سن 1019 میں سلطان کو دوبارہ ان دونوں کی سرکوبی کے لیے ہندوستان کا سفر کرنا پڑا۔ نتیجتاً دونوں راجاؤں کو شکست ہوئی اور ہندوستان سے ہندو شاہی راجہ کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی 1020 سے 1025 کے درمیانی عرصے میں سلطنت کے شمالی مغربی حصے اور دریائے فرات کی وادیوں میں فتوحات میں شامل رہے۔ اسی عرصے میں سلطان محمود کو اپنے مخبروں سے یہ اطلاعات متواتر ملتی رہی کہ شمالی اور وسطی ہندوستان کی تمام ریاستیں سلطان محمود غزنوی سے شکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہیں اور اب کی بار ایک مشترکہ حملہ کی تیاری ہے۔ اس کے لیے گجرات کے علاقے میں ایک بہت ہی مشہور مندر سومناتھ کو مرکز بنایا گیا ہے۔ سومناتھ سمندر کے کنارے ایک عظیم الشان مندر تھا جس سے پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے درمیان ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مندر میں موجود شیوا کے بت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیوا بت کو غسل دینے کے لیے تازہ پانی روزانہ کی بنیاد پر دریائے گنگا سے لایا جاتا تھا۔ جنگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں کہ سلطان نے پیشگی حملے کی تیاری کر دی۔ غزنہ سے سومناتھ تک فاصلہ تقریباً 2600 کلومیٹر بنتا ہے، جس میں سے 500 کلومیٹر طویل مشکل ترین صحرائے چولستان اور راجستھان بھی پڑتا تھا۔
اکتوبر سن 1025 میں سلطان محمود غزنوی کی فوج 30,000 سپاہیوں کے ساتھ غزنہ سے روانہ ہوئی۔ 3 مہینوں کی مسافت کے بعد جنوری سن 1026 میں سومناتھ سمندر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان کے طویل و عرض سے مہاراجائے اور رجواڑے اپنی اپنی فوج کے ساتھ مندر کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور ایک سخت مقابلے کے بعد سلطان محمود فتح یاب ہوا۔ الحمدللہ مندر کو توڑ ڈالا گیا۔ یہی وہ مشہور جنگ ہے جس کی بنا پر بعض ایسے مورخین جو ہندوستانی تھے انہوں نے سلطان محمود کی ذات کو ایک لٹیرا مشہور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سومناتھ کے بعد سلطان محمود کی ہندوستان پر آخری لڑائی 1027 میں ہوئی جو دریائے سندھ سے دریائے بیاس کے درمیانی علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ آخری 2-3 سال سلطان محمود غزنوی بیمار بھی رہے۔ اپنی آخری جنگی مہم 1029 میں ایرانی علاقے رے میں انجام دی اور رے کے حاکم آل بویہ کو شکست دی اور سلطان محمود غزنوی 30 اپریل 1030 میں 59 سال کی عمر میں غزنہ میں وفات پائی۔